آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھیں اور شہر کی سڑک پر ہو کا عالم تھا۔ جب ایمن اپنے بیمار باپ کی اکھڑتی سانسوں کو سہارا دینے کے لیے تپتی پیشانی پر پٹیاں رکھ کر دوا لینے نکلی، اسے ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سیاہ رات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ وہ ابھی مین روڈ سے مڑی ہی تھی کہ 3 آوارہ غنڈوں نے اس کا راستہ روک لیا، جن کی نظروں میں چھپی ہوس اور زہریلی مسکراہٹ نے ایمن کے وجود میں سرد لہر دوڑا دی۔ وہ اپنی چادر کو سختی سے تھامے پیچھے ہٹنے لگی، مگر ان کے کہکہے بلند ہوتے ہی جا رہے تھے کہ اچانک ایک کالی جیپ کے ٹائروں کی چیخ نے خاموشی کو چیر دیا۔ جیپ سے نجم خان برآمد ہوا، جس کے چہرے کی سختی اور اس کے جاہ و جلال نے فضا کو منجمد کر دیا۔ اس نے ایک لفظ کہے بغیر صرف اپنی عقابی نظروں سے ہی غنڈوں کو دیکھا تو ان کی سٹی گم ہو گئی اور وہ دم دما کر وہاں سے بھاگ نکلے۔ ایمن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں نجم کا شکریہ ادا کرنا چاہا، مگر نجم خان نے اس کی طرف دیکھے بغیر نہایت سرد اور کرخت لہجے میں کہا کہ شہر کی لڑکیاں اکیلے باہر نکل کر خود مصیبت کو دعوت دیتی ہیں۔ اپنی حفاظت کرنا سیکھو یا پھر گھر بیٹھو۔ اس کی اس بے رحمی اور بے رخی نے ایمن کے دل کو ٹھیس پہنچائی، مگر وہ خاموشی سے دوا لے کر گھر پہنچی، جہاں ایک اور مصیبت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مکان مالک اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ دہلیز پر کھڑا تھا اور اونچی آواز میں پچھلے کئی مہینوں کا کرایہ مانگتے ہوئے اسے دھمکیاں دے رہا تھا کہ اگر کل صبح تک رقم ادا نہ کی گئی تو اس کا بیمار باپ اور سارا سامان سڑک پر ہوگا۔ ایمن کی ساری رات سسکیاں بھرتے گزری اور اگلی صبح جب وہ بھاری دل کے ساتھ اپنے آفس پہنچی تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ ملازمین کے چہروں پر خوف تھا اور ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی تھیں کہ ان کی کمپنی کو ایک نہایت بااثر اور خطرناک خان نے خرید لیا ہے۔ اور جب ایمن نے ریسیپشن پر لگے نئے بورڈ کو دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ نام کوئی اور نہیں بلکہ وہی نجم خان تھا جس نے کل رات اسے سڑک پر جھڑکا تھا۔ ایمن کے لیے وہ لمحہ کسی بھی قیامت سے کم نہ تھا جب اسے ریسیپشن سے سیدھا نجم خان کے عالیشان کیبن میں بلایا گیا، جہاں نجم خان ایک چرمی کرسی پر نیم دراز، ہاتھ میں سونے کا قلم تھامے کسی گہری ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسے ہی ایمن نے لرزتے قدموں سے اندر قدم رکھا، نجم نے اپنی سرد اور عقابی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں اور میز پر موجود ایک پرانی زرد پڑی ہوئی فائل اس کی طرف اچھالتے ہوئے نہایت ہی سفاکی سے انکشاف کیا کہ جس کمپنی کی وہ ملازمہ ہے اب اس کا مالک وہی ہے۔ لیکن اصل صدمہ تو اس وقت ہوا جب نجم نے اس فائل پر ایک پرانا قانونی کاغذ نکال کر دکھایا جس پر ایمن کے والد کے دستخط تھے، اور بتایا گیا تھا کہ برسوں پہلے اس کے والد نے نجم کے خاندان سے ایک بڑا قرض لیا تھا جو اب سود در سود بڑھ کر 50 لاکھ کی خطیر رقم بن چکا ہے۔ ایمن کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے گی۔ نجم خان نے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھتے ہوئے اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائی اور ایک ایسی کڑی اور ناقابل یقین شرط سامنے رکھ دی جس نے ایمن کے پیروں تلے سے ہی زمین نکال دی۔ اس نے نہایت بے مروتی سے کہا کہ یہ 50 لاکھ کا قرض معاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی قیمت ایک ہے، تمہیں 1 سال کے لیے میری کاغذی بیوی بن کر میرے ساتھ میری حویلی چلنا ہوگا۔ نجم نے اس کی حیرت کو بھانپتے ہوئے مزید واضح کیا کہ اسے اپنے علاقے میں الیکشن لڑنے کے لیے ایک صاف ستھرا اور خاندانی امیج چاہیے، اور وہ کسی جذباتی بندھن میں بندھے بغیر صرف ایک قانونی معاہدے کے تحت یہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ کوئی پیار محبت کا رشتہ نہیں ہے ایمن، یہ صرف ایک لین دین ہے۔ ایمن نے بہت چاہا کہ وہ اس مغرور شخص کے منہ پر انکار کر دے، مگر ہسپتال میں پڑا اس کا باپ بیمار اور سر پر کھڑی بے گھری کی تلوار نے اس کی زبان گنگ کر دی تھی، اور آخر کار اپنی عزت اور انا کو قربان کرتے ہوئے اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس منحوس کانٹریکٹ پر دستخط کر دیے۔ ایمن نے جب اس دستخط شدہ معاہدے پر آخری بار نظر ڈالی تو اسے لگا جیسے اس نے اپنی روح کا سودا کر لیا ہے۔ نکاح نہایت سادگی سے چند گواہوں کی موجودگی میں ہوا، جہاں نہ شہنائیوں کی گونج تھی اور نہ ہی دلہن کے چہرے پر حیا کی سرخی، بس ایک خاموش سمجھوتا تھا جس نے ایمن کو نجم خان کی کاغذی بیوی بنا دیا تھا۔ جب وہ بھاری قدموں کے ساتھ رخصت ہو کر خان کی اس قدیم اور جاہ و جلال والی
عالی شان حویلی پہنچی تو وہاں کی فضا اسے کسی قید خانے کی طرح محسوس ہوئی، جہاں ہر دیوار سے تکبر اور خاندانی رعب کی بو آتی تھی۔ حویلی کے صدر دروازے پر ہی اس کا سامنا نجم کی دادی یعنی بڑی بی سے ہوا، جن کی سخت اور ملامت بھری نظروں نے ایمن کے سادہ لباس اور شہری ہولیوں کو دیکھتے ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ انہوں نے سب کے سامنے نہایت کرخت لہجے میں نجم سے کہا کہ خاندان کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے کیا تمہیں یہی شہر کی عام سی لڑکی ہی ملی تھی؟ ایمن کی آنکھیں چھلک پڑیں، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے نجم کے پیچھے چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی، جو اب اس کا ٹھکانہ تھا۔ پہلی رات جب کمرے کا دروازہ بند ہوا تو ایمن کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، لیکن نجم خان نے اس کی طرف مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے اپنی واسکٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی اور نہایت بے رحمی سے ایمن کو مخاطب کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ اس کمرے کی دہلیز کے اندر تمہاری حیثیت ایک ملازمہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے تمہیں خریدا ہے تاکہ دنیا کو ایک بیوی دکھا سکوں، اس لیے مجھ سے کسی بھی قسم کی قربت یا میاں بیوی والے حقوق کی امید ہرگز نہ رکھنا۔ نجم نے اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہیں رات گزارنے کا حکم دیا اور خود سکون سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ایمن ساری رات اس اجنبی حویلی کے سناٹے میں اپنی تقدیر پر آنسو بہاتی رہی، جہاں اسے اپنی اوقات اور اس جبری بندھن کی حقیقت پہلے ہی دن سمجھا دی گئی تھی۔ حویلی کے ان بلند و بالا اور سرد دیواروں کے درمیان ایمن کی زندگی اب ایک ایسی قید کی مانند ہو گئی تھی جو اپنی ہی مرضی سے زنجیریں پہن کر آئی ہو۔ یہاں کا ہر دن پچھلے دن سے زیادہ بوجھل تھا، جہاں سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اسے حویلی کے ان کڑے اور جابرانہ اصولوں کا سامنا کرنا پڑتا جن سے وہ کبھی واقف نہ تھی۔ وہ صبح صادق اٹھ کر حویلی کے کچن سے لے کر دادی کے کمرے تک کی ہر ذمہ داری اس طرح پوری کرتی کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ نجم خان اپنی بیلکنی میں کھڑا خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا جو اتنے بڑے گھر کی تلخیاں سہنے کے باوجود اپنے چہرے پر ایک عجیب سا وقار سجائے رکھتی تھی۔ ایک دوپہر جب نجم کا ایک قدیم اور انتہائی بدتمیز سیاسی حریف شیر شاہ اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ حویلی کے دیوان خانے میں داخل ہوا تو اس کی نظریں صحن میں کام کرتی ایمن پر جا ٹکی۔ شیر شاہ نے اپنی گھٹیا فطرت کا ثبوت دیتے ہوئے ایمن کو ایک عام سی ملازمہ سمجھ کر اس پر آوازیں کسے اور نہایت بیہودہ انداز میں اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایمن خوف سے پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں پھسل گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتی یا شیر شاہ کی گندی زبان مزید کچھ کہتی، نجم خان کی گرجدار آواز نے حویلی کی بنیادیں ہی ہلا دیں۔ نجم نے اپنی پستول نکال کر میز پر پٹکی اور شیر شاہ کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے سب کے سامنے دیوار سے لگا دیا۔ نجم کی آنکھوں میں اترنے والے خون اور اس کے چہرے کی درندگی نے شیر شاہ کے چھکے چھڑا دیے۔ نجم نے اس کے کان کے پاس گھراتے ہوئے کہا کہ شیر شاہ، یہ عورت اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ ایمن خان ہے، میری منصوبہ اور اس گھر کی عزت۔ اگر دوبارہ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو میں تمہاری نسلیں مٹا دوں گا۔ ایمن جو ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی نجم کے اس محافظ والے روپ کو دیکھ کر ششدر رہ گئی، کیونکہ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ جو شخص اسے بند کمرے میں حقیر سمجھتا ہے وہ دنیا کے سامنے اس کے لیے یوں ڈھال بن جائے گا۔ اس واقعے کے بعد جب نجم واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایمن نے اس کی الماری اور میز کی ترتیب اس کی پسند کے بالکل مطابق بدل دی ہے۔ پہلے تو وہ جھنجھلایا اور ایمن پر چلانے کے لیے منہ کھولا، مگر جب اس نے ایمن کی سجی ہوئی میز اور اس کی سادگی دیکھی تو اس کا لہجہ خود بخود ہی دھیما پڑ گیا اور وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ اس خاموش اعتراف نے ایمن کے دل میں پہلی بار یہ احساس پیدا کیا کہ شاید اس سنگ دل خان کے سینے میں بھی ایک انسان چھپا ہوا۔ حویلی میں ایک بڑی خاندانی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں دور دور سے معززین اور خان کے قبیلے کے لوگ جمع تھے۔ بڑی بی نے ایمن کو نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر نجم خان نے سب کو حیران کر دیا جب اس نے عین محفل کے درمیان ایمن کو اپنے پاس بلایا اور سب کے سامنے وہ قیمتی خاندانی پازیب نکالی جو نسلوں سے ان کے خاندان کی بڑی بہو کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ نجم نے جب ایمن کے پیروں میں وہ پازیب پہنائی تو حویلی کے در و دیوار اس خاموش اعلان کے گواہ بن گئے تھے کہ ایمن صرف ایک کاغذی بیوی نہیں بلکہ اس گھر کی اصل مالکن ہے۔ تقریب کے بعد جب رات کے پچھلے پہر بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی تو ایمن برآمدے میں کھڑی بارش کی بوندوں کو دیکھ کر اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی۔
اچانک اس کا پاؤں فرش کی پھسلن کی وجہ سے ڈگمگایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی نجم خان کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا، اور اس لمحے ان کے درمیان وقت جیسے تھم گیا۔ بارش کی بوندیں ان کے چہروں پر پڑ رہی تھیں، اور نجم کی آنکھوں میں وہ سردی نہیں تھی جو ایمن کو ہمیشہ خوف زدہ کرتی تھی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی تڑپ اور تحفظ کا احساس تھا۔ اس واقعے کے اگلے دن جب نجم حویلی میں موجود نہیں تھا، ایمن صفائی کرتے ہوئے نجم کی قدیم الماری کے ایک خفیہ خانے تک جا پہنچی، جہاں اسے ایک پرانی گرد آلود تصویر ملی، جس میں ایک ہنستا مسکراتا ہوا نوجوان نجم اپنی ماں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس تصویر کو دیکھ کر ایمن کو پہلی بار احساس ہوا کہ نجم کے اس سخت اور بے حس لبادے کے پیچھے ایک ایسا دکھ چھپا ہے جس نے اسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ جب نجم اچانک کمرے میں داخل ہوا اور ایمن کے ہاتھ میں اسے وہ تصویر دیکھی گئی تو وہ غصے سے چلانے کے بجائے ٹوٹ سا گیا، اور اس رات اس نے پہلی بار ایمن کے سامنے اپنے ماضی کے دریچے کھولے۔ اس نے اپنی ماں کی موت اور اس کے بعد ملنے والی تنہائی کا تذکرہ کرتے ہوئے جب اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو ایمن کا دل بسیج گیا، اور ان کے درمیان موجود برسوں پرانی برف مکمل طور پر پگھل گئی۔ نجم نے نم آنکھوں کے ساتھ ایمن کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر گہرے لہجے میں ایک ایسا سوال کیا جس نے ایمن کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے پوچھا کہ خان کے دل میں جگہ بنانا ناممکن تھا ایمن، تم نے یہ کوشش کیوں کی؟ ایمن نے نجم کی آنکھوں میں چھپے قرب کو محسوس کرتے ہوئے نہایت سادگی سے جواب دیا کہ میں نے کبھی کوشش نہیں کی خان صاحب، بس آپ کا یہ چھپا ہوا درد مجھے اپنی طرف کھینچ لایا ہے، اور شاید یہی ہمارا نصیب تھا۔ حویلی کے اندر جہاں محبت کے نئے دیے روشن ہو رہے تھے، وہیں حویلی کی دیواروں سے باہر نجم کے سیاسی حریفوں نے اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ایمن کے ساتھ اس کے لگاؤ کو بھانپتے ہوئے ایک گھناؤنی سازش کا جال بننا شروع کر دیا تھا۔ دشمن جانتے تھے کہ نجم خان کو میدان جنگ میں ہرانا ناممکن ہے، اس لیے انہوں نے اس کی سب سے بڑی کمزوری یعنی ایمن کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا اور اسے اغوا کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ نجم کو جب اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس خطرے کی بھنک ملی تو اس کے اندر کا محافظ جاگ اٹھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ایمن کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نظروں سے دور نہیں ہونے دے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی سیاسی دورے ہی کیوں نہ منسوخ کرنے پڑے۔ ایک ہنگامی کام کے سلسلے میں جب نجم کو شہر سے باہر جانا پڑا تو وہ ایمن کو بھی اپنے ساتھ لے گیا، مگر واپسی کے سفر میں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ صحرا کے بیچوں بیچ سنسان سڑک پر اچانک ان کی گاڑی کے انجن نے جواب دے دیا، اور ارد گرد میلوں تک کسی آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور دشمنوں کے تعاقب کا ڈر ابھی بھی باقی تھا۔ نجم نے ایمن کی حفاظت کی پیش نظر گاڑی چھوڑ کر قریب ہی موجود ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے اور ٹوٹے پھوٹے گھر میں پناہ لی، جہاں صرف ایک بوڑھا جوڑا رہتا تھا۔ اس کچے گھر کی چھت تلے جہاں نہ کوئی آسائش تھی اور نہ ہی حویلی جیسا جاہو جلال، وہاں نجم اور ایمن نے زندگی کی سب سے یادگار رات گزاری۔ مٹی کی سوندھی خوشبو اور لالٹین کی مدھم روشنی میں جب نجم نے دیکھا کہ ایمن بغیر کسی شکایت کے اس قسم پرسی کے حالت میں بھی اس کے آرام کا خیال رکھ رہی ہے تو اس کا دل بھر آیا۔ اس رات جب ٹھنڈی ہوائیں کچی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں، نجم نے پہلی بار تمام تر فاصلے مٹاتے ہوئے ایمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر اعتراف کیا کہ ایمن، یہ معاہدہ تو صرف 1 سال کا تھا، مگر اب مجھے تمہاری ایسی عادت ہو رہی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم چلی گئیں تو نجم خان کا کیا ہوگا۔ اس نے دھیمے لہجے میں اسے بتایا کہ وہ اب اسے صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا وہ حصہ سمجھنے لگا ہے جس کے بغیر وہ ادھورا ہے۔ ایمن نے نجم کے اس اعتراف میں وہ سچائی دیکھی جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا، اور اسے کچے گھر کی صحن میں ان دونوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کا وہ غیر اعلانیہ عہد کر لیا جو کسی بھی قانونی کاغذ یا معاہدے سے کہیں زیادہ مضبوط اور مقدس تھا۔ حویلی واپسی کا سفر جتنا خوشگوار تھا، حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی فضا اتنی ہی زہریلی محسوس ہونے لگی، کیونکہ نجم کی دادی نے ان کی غیر موجودگی میں ایمن کی زندگی برباد کرنے کا ایک ایسا شیطانی منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کی کارٹ ایمن کے پاس نہیں تھی۔ بڑی بی نے نہایت چالاکی سے ایمن کے ماضی کے ایک پرانے کلاس فیلو کو پیسوں کا لالچ دے کر اسے کسی ایسی تصاویر اور جعلی چیٹس تیار کرنے پر مجبور کیا جن سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ایمن اب بھی اس شخص کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ شادی صرف ایک ڈھونگ ہے۔
نجم خان جو الیکشن کی مہم کے تھکا دینے والے دن کے بعد ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا تھا، جیسے ہی گھر لوٹا تو دادی نے وہ تمام تر ثبوت ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے میز پر پٹک دیے۔ نجم، جس کا غصہ ہمیشہ اس کی عقل کو کھا جاتا تھا، ان تصویروں کو دیکھتے ہی آپے سے باہر ہو گیا، اور اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ جو لڑکی اس کے لیے کچے گھروں میں راتیں گزار سکتی ہے وہ اسے دھوکہ کیسے دے گی۔ اس نے بھری محفل میں ایمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور اس کی پاک دامنی پر وہ سنگین اور غلیظ سوال اٹھائے کہ حویلی کے ملازم بھی اپنی نظریں جھکا گئے۔ نجم نے اپنی انا کے بوجھ تلے دب کر اور دادی کے اکسانے پر ایمن کو اسی وقت حویلی سے باہر نکل جانے کا حکم دے دیا اور نہایت حقارت سے کہا کہ میں نے تمہیں بازار سے خریدا تھا اور تمہاری اوقات بازار کی ہی ہے۔ ایمن، جو بھی نجم کی محبت کے خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی تھی، اس اچانک افتتاح پر بالکل ساکت رہ گئی۔ اس نے نجم کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ وحشیانہ نفرت دیکھی تو اسے احساس ہوا کہ جس شخص کے لیے اس نے اپنا سب کچھ وار دیا وہ اسے ایک پل میں مٹی میں ملانے کے لیے تیار ہے۔ ایمن نے کوئی صفائی پیش نہیں کی کیونکہ اسے لگا کہ اگر اتنے وقت کے بعد بھی نجم اسے نہیں پہچان سکا تو وضاحتیں دینا بیکار ہے۔ وہ اپنی ٹوٹی ہوئی انا اور بکھرے ہوئے سپنے سمیٹ کر اسی کالی رات میں حویلی کی دہلیز پار کر گئی، مگر تقدیر کا سب سے بڑا وار ابھی باقی تھا۔ جب وہ اپنے کچے مکان پر پہنچی تو وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا اور اسے پتہ چلا کہ اس کے بابا، جو اس کی زندگی کا آخری سہارا تھے، وہ اسی رات اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے جس رات نجم اسے حویلی سے نکال رہا تھا۔ باپ کی میت پر بین کرتی ایمن اب اس دنیا میں بالکل تنہا ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا اور اسے اب اپنی سمت کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کبھی اس شہر یا اس شخص کی طرف مڑ کر نہیں دیکھے گی جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ وہ در بدر بھٹکتی رہی اور آخرکار اپنی پہچان چھپا کر ایک دور افتادہ گاؤں کے اسکول میں گمنام زندگی گزارنے لگی، جہاں اسے کوئی نجم خان یا کوئی حویلی یاد دلانے والا نہ تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر چھائی اداسی نجم خان کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھی۔ وہ ایمن کو نکال تو چکا تھا مگر اس کی یادیں اس کے کمرے کی ہر چیز سے وابستہ تھیں جو اسے پل پل تڑپا رہی تھیں۔ ایک رات جب حویلی کا وہی ملازم جس نے دادی کو تصاویر بناتے دیکھا تھا، اپنی جان کی امان پاتے ہوئے نجم کے سامنے گڑ گڑا کر سچ بولنے پر مجبور ہوا تو نجم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ تمام اصل ویڈیوز اور تصاویر دیکھی جن سے ثابت ہوتا تھا کہ ایمن بے گناہ تھی اور اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدنام کیا گیا تھا۔ اسی لمحے نجم کی دادی نے بھی اپنی انا کے ٹوٹنے پر اعتراف جرم کر لیا، جس نے نجم کے غصے کو ایک ایسی آگ میں بدل دیا جس میں وہ خود جلنے لگا۔ اسے اپنی اس کم ظرفی پر شدید پچھتاوا ہوا کہ اس نے اس لڑکی پر شک کیا جس نے اس کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا تھا۔ وہ دیوانہ وار ایمن کے پرانے گھر کی طرف بھاگا، لیکن وہاں پہنچ کر جب اسے پتہ چلا کہ ایمن کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ کئی مہینے پہلے تربتر ہو کر کہیں غائب ہو چکی ہے تو نجم کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ اس نے اپنی انا، اپنا جاہ و جلال اور اپنی شان و شوکت کو پیروں تلے رونتے ہوئے یہ عہد کیا کہ جب تک وہ ایمن کو ڈھونڈ کر اس کے قدموں میں نہیں گر جاتا وہ خود کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نجم خان کی زندگی اب ایک ایسی اذیت بن چکی تھی جہاں ہر لمحہ اسے ایمن کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں سے آنسوں کے حوالے کیا تھا۔ اس نے اپنے تمام تر سیاسی اثر و رسوخ، پولیس کے رابطے اور نجی مخبروں کو صرف ایک ہی کام پر لگا دیا کہ کسی بھی قیمت پر ایمن کا سراغ لگایا جائے۔ وہ خود کئی راتیں جا کر ان شہروں اور گلیوں کی خاک چھانتا رہا جہاں ایمن کے ہونے کا ذرا برابر بھی امکان تھا۔ اس کا جاہ و جلال اب ایک ہارے ہوئے جواری کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اس نے کھانا پینا ترک کر دیا اور اس کی آنکھیں ہر وقت سڑکوں پر کسی سائے کو تلاش کرتی رہتیں۔ ایک دن جب وہ ایک دور افتادہ علاقے سے گزر رہا تھا تو اسے ایک بوڑھے شخص سے خبر ملی کہ ایک ایسی ہی خاموش طبع اور پروقار لڑکی کچھ عرصہ پہلے قریب کے ایک گاؤں میں دیکھی گئی ہے جو اب وہاں کے بچوں کو پڑھاتی ہے۔ نجم کے مردہ دل میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی اور اس نے اپنی گاڑی کا رخ اس دشوار گزار راستے کی طرف موڑ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ ایمن کو ڈھونڈنا تو شاید اب ممکن ہو گیا تھا مگر اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا اور اس کے زخموں پر مرہم رکھنا ہمالیہ سر کرنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہوگا۔
اس سفر کے دوران نجم نے بار بار اپنی آنکھوں کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا جنہوں نے کبھی ایمن کو جھٹکا دیا تھا، اور اب وہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے کہ بس ایک بار اسے ایمن کی جھلک مل جائے تاکہ وہ اس کے قدموں میں اپنی جان وار سکے۔ نجم خان کی گاڑی جب اس گرد آلود چھوٹے سے گاؤں کے پرائمری اسکول کے سامنے رکی تو اس کا دل کسی ہتھوڑی کی طرح سینے میں بج رہا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے اسکول کے کچے صحن میں داخل ہوا، جہاں پیپل کے درخت تلے کچھ بچے زمین پر بیٹھے بڑی توجہ سے ایک مدھم مگر پروکار آواز سن رہے تھے۔ نجم نے جیسے ہی درخت کی اوٹ سے جھانکا، اسے ایمن نظر آئی جو سفید سادہ لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ جمائے بچوں کو سبق پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ معصومیت اب ایک گہرے قربت سنجیدگی میں بدل چکی تھی۔ نجم نے محسوس کیا کہ وہ لڑکی جو کبھی حویلی کے رعب سے گھبراتی تھی اب ایک ایسی چٹان بن چکی ہے جس نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے۔ ایمن نے جیسے ہی محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس نے نظریں اٹھائیں اور سامنے نجم خان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کتاب گر گئی۔ ایک پل کے لیے وقت جیسے تھم گیا اور ان دونوں کی نظروں میں وہ تمام تر تلخیاں، یادیں، چیخیں اور بارش کی وہ راتیں ایک فلم کی طرح گھوم گئیں۔ نجم نے چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے تھام لے، مگر ایمن کی نظروں میں موجود اجنبیت اور سرد مہری نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ ایمن نے فوراً خود کو سنبھالا اور بچوں کو چھٹی دے کر نجم کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس کی نظروں میں نہ وہ اب پرانا خوف تھا اور نہ ہی وہ تڑپ، بس ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بھی طوفان سے زیادہ ہولناک محسوس ہو رہی تھی۔ نجم کو اپنی تمام تر طاقت اور جاہ و جلال کے باوجود ایمن کے سامنے خود کو ایک حقیر فقیر محسوس ہونے لگا۔ نجم خان نے جب قدم بڑھا کر ایمن کے قریب جانا چاہا تو ایمن نے ایک اشارے سے اسے وہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی آواز میں وہ لرزش اب نہیں تھی جو کبھی حویلی کے غلام گردشوں میں سنائی دیتی تھی، بلکہ اب وہاں ایک برف جیسی سردی تھی۔ نجم نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ ایمن، مجھے سچائی کا پتہ چل گیا ہے، میں اپنی غلطی پر نادم ہوں، میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ یہ سن کر ایمن کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری اور اس نے نجم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت قرب بھرے لہجے میں کہا کہ خان صاحب، آپ نے اس دن میری کردار کشی نہیں کی تھی، بلکہ اس ایمن کو مار دیا تھا جو آپ سے محبت کرتی تھی۔ آپ نے میری عزت کا سودا 50 لاکھ کے بدلے کیا تھا، اور جب میرا اعتبار ہی نیلام ہو گیا تو اب اس محبت کے ناٹک کی کوئی بھی جگہ نہیں بچی۔ ایمن نے اسے یاد دلایا کہ جب اسے حویلی سے دھکے دے کر نکال رہا تھا تب وہ اس کا باپ آخری سانسیں لے رہا تھا، اور نجم کی انا نے اسے اپنے باپ کے آخری دیدار تک سے محروم کر دیا۔ اسے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ نجم خان کی حویلی اب میرے لیے ایک قبرستان ہے اور میں کسی مردہ رشتے میں دوبارہ جان ڈالنے کی خواہش نہیں رکھتی، آپ جا سکتے ہیں۔ نجم کے پاس ان لفظوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ معافی مانگ لینا آسان ہے، مگر کسی کے ٹوٹے ہوئے ایمان کو دوبارہ جوڑنا ناممکن حد تک مشکل ہے۔ ایمن کے دو ٹوک انکار نے نجم خان کے اندر کی تمام اکڑ اور جاہ و جلال کو پل بھر میں مٹی میں ملا دیا تھا۔ اسکول کے باہر کی وہ کچی سڑک جو دھول اور تپتی دھوپ سے اٹی ہوئی تھی اب ایک ایسی عدالت بن چکی تھی جہاں علاقے کا سب سے طاقتور خان ایک ملزم کی طرح کھڑا تھا۔ جب ایمن نے مڑ کر اسکول کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو نجم خان کو لگا کہ اگر آج کی لڑکی اس دروازے کے پیچھے غائب ہو گئی تو اس کی زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا۔ اسی خوف اور جنون کے عالم میں نجم خان نے اپنی خاندانی انا، اپنی سیاسی ساکھ اور اپنے روب و دبدبے پہ بالائے طاق رکھتے ہوئے تپتی ہوئی سڑک پر سب کے سامنے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ایمن کا راستہ روک لیا۔ وہاں موجود گاؤں والے، اسکول کا عملہ اور نجم کے اپنے محافظ یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ وہ شخص جس کے سامنے بڑے بڑے سیاستدان سر جھکاتے تھے، وہ آج ایک عام سی لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑے اپنے آنکھوں میں آنسو لیے بھیک مانگ رہا تھا۔ نجم نے لرزتی ہوئی آواز میں بلند آواز میں پکارا کہ ایمن، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری عزت کا سودا کیا، میں نے تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالا اور تمہیں اس وقت تنہا چھوڑا جب تم میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں تمہارے باپ کی موت کا مجرم ہوں، میں اس قابل نہیں تھا کہ تم مجھے معاف کرو، لیکن اگر تم نے مجھے ٹھکرا دیا تو نجم خان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس نے اپنا سر زمین کی طرف جھکا دیا اور اس کی آنسو سڑک کی دھول میں جذب ہونے لگے۔ وہاں سے گزرنے والے لوگوں نے اپنے موبائل نکال کر اس حیرت انگیز منظر کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایک مغرور خان اپنی محبت کی خاطر سر عام ذلیل ہو رہا ہے۔ ایمن جو پتھر کا بت بنی کھڑی تھی، اس نے جب پیچھے مڑ کر اس جاہو جلال والے شخص کو یوں ٹوٹتے دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پچھتاوے پر یقین کرے یا اپنے ماضی کے زخموں کو یاد رکھے۔
نجم نے وہیں بیٹھے بیٹھے چیخ کر کہا کہ میں تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے ایک آخری موقع نہیں دیتی، چاہے یہ دھوپ میری جان ہی کیوں نہ لے لے۔ یہ ایک ایسی خاموش جنگ تھی جہاں ایک طرف برسوں کی انا تھی اور دوسری طرف وہ محبت جو پچھتاوے کی صورت میں اپنا حق مانگ رہی تھی۔ سوشل میڈیا پر نجم خان کی ویڈیو کی معافی وائرل ہوتے ہی جہاں ایک طرف لوگوں کی ہمدردیاں ایمن کے ساتھ ہو گئی تھیں، وہیں دوسری طرف نجم کے سیاسی دشمنوں خاص طور پر شیر شاہ کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا کہ وہ نجم خان کو اس کی زندگی کی کمزور ترین لمحے میں ختم کر دے۔ جب نجم خان سڑک پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ایمن کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور ایمن کا دل پچھتاوے کی اس شدت کو دیکھ کر پسیجنے ہی والا تھا کہ اچانک فضا میں گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھی۔ شیر شاہ کے اجرتی قاتلوں نے جو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے، مجمع میں اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ افراتفری کے اس عالم میں جہاں ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، نجم خان کی پہلی فکر اپنی جان نہیں بلکہ ایمن کی حفاظت تھی۔ اس نے ایک چیتے کی طرح سے لپک کر ایمن کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا اور اسے زمین پر گرا کر اپنے وجود کو اس کے لیے ڈھال بنا دیا۔ قاتلوں کا نشانہ درست تھا اور ایک گولی نجم کے کندھے کو چیرتی ہوئی اس کے سینے کے قریب جا لگی۔ ایمن کی آنکھوں کے سامنے جیسے کائنات اندھیری ہو گئی جب اس نے محسوس کیا کہ نجم کا گرم لہو اس کے ہاتھ اور سفید لباس کو رنگین کر رہا ہے۔ نجم خان، جس کا چہرہ تکلیف سے سفید پڑ چکا تھا، اس نے آخری بار مسکرا کر ایمن کے چہرے کو چھوا اور اس کی آنکھیں مونتی چلی گئیں۔ ایمن کی چیخیں اس سنسان سڑک پر ماتم بن گئی اور وہ شخص جو چند لمحے پہلے اپنی سلطنت کا غرور تھا، اب ایمن کی گود میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑا تھا۔ گاؤں والے اور پولیس کے پہنچنے تک قاتل فرار ہو چکے تھے، مگر پیچھے ایک ایسی بربادی چھوڑ گئے تھے جس نے ایمن کے دل سے تمام تر گلے شکوے مٹا کر صرف ایک ہی دعا باقی رہنے دی تھی کہ کسی طرح اس کا خان زندہ بچ جائے۔ ایمن نے اپنے دوپٹے سے نجم کے زخم کو دبانے کی کوشش کی، مگر خون تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اسے بار بار پکارتی رہی، اسے جھنجھوڑتی رہی، مگر نجم خان ہوش و خرد کی دنیا سے بہت دور جا چکا تھا۔ ایمن کو اس وقت احساس ہوا کہ اگر نجم کو کچھ ہو گیا تو اس کی اپنی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہے گا، اور وہ انا جو اسے معافی سے روک رہی تھی اب اس لہو کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی تھی۔ ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں خاموش دیہاتی فضاؤں کو چیرتی ہوئی شہر کے بڑے سے ہسپتال کی طرف دوڑ رہی تھیں، اور ایمن نجم خان کے بے جان ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے مسلسل کلمہ اور دعائیں پڑھ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسٹریچر کو جب ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے جایا گیا تو ایمن کے قدموں کی چاپ اور اس کی ہچکیاں ہسپتال کے سفید ٹھنڈے گلیاروں میں ایک نوحہ بن گئی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر لگی وہ سرخ لائٹ ایمن کے لیے کسی جلاد کی طرح تھی جو اسے بار بار یہ یاد دلا رہی تھی کہ اندر اس کا مزاج ہی خدا زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ اور نرسوں کی پریشانی چہروں نے ایمن کے اندر کے خوف کو مزید بڑھا دیا تھا۔ حویلی کے ملازموں اور نجم کے سیاسی ساتھی بھی وہاں پہنچ چکے تھے، مگر ایمن کو جیسے کسی کی موجودگی کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی اور اس کی سسکیاں دعا بن کر عرش کو ہلانے لگیں۔ وہ بار بار اپنے دل سے کہتی کہ اگر نجم کو کچھ ہو گیا تو وہ پچھتاوے کی اس آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی کہ اس نے اسے معاف کرنے میں اتنی دیر کیوں کی۔ کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد جب آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور چیف سرجن نے ماتھے کا پسینہ پوچھتے ہوئے باہر قدم رکھا تو ایمن کی نظریں ان کے لبوں پر جم گئیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ گولی نے نجم کے پھیپھڑوں کو متاثر کیا ہے اور خون بہت زیادہ بہہ چکا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور اگلے 24 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے اہم ترین ہیں۔ ایمن کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، مگر اس نے ہمت جمع کی اور شیشے کے اس پار سے نجم کے سفید پڑتے چہرے اور ان مشینوں کو دیکھا جو اسے مصنوعی سانسیں دے رہی تھیں۔ اس ہسپتال کی رات اور لمبی رات نے ایمن کو یہ سبق سکھا دیا تھا کہ زندگی کتنی مختصر ہے اور انا کی قیمت کتنی بھاری ہو سکتی ہے۔ وہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر نجم کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی اور ہر گزرتا ہوا پل اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر چھائی موت جیسی خاموشی تب ٹوٹی جب وارڈ بوائے نے باہر آ کر پریشانی کے عالم میں اعلان کیا کہ نجم خان کی حالت بگڑ رہی ہے اور ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق انہیں فوری طور پر ایک خاص اور نایاب بلڈ گروپ کے خون کی ضرورت تھی جو ہسپتال کے بلڈ بینک میں دستیاب نہیں تھا، اور نہ ہی نجم کے کسی قریبی ساتھی کا گروپ اس سے میچ کر رہا تھا۔ ایمن جو پچھلے کئی گھنٹوں سے جائے نماز پر ساکت بیٹھی تھی، جیسے ہی یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ اس نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر کے سامنے اپنے بازو آگے کر دیا
اور جب ٹیسٹ کے بعد معلوم ہوا کہ اس کا خون نجم کے خون سے بالکل مطابقت رکھتا ہے تو ایمن کے چہرے پر ایک ایسی سکون آمیز مسکراہٹ آئی جیسے اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہو۔ وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے جسم سے زندگی کی رمق یعنی اس کا لہو نالیوں کے ذریعے نجم کے خان کے وجود میں منتقل ہو رہا تھا۔ ایمن کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا خون نہیں بلکہ اپنی روح نجم کو دان کر رہی ہے تاکہ وہ اس کے سہارے دوبارہ جی اٹھے۔ خون دیتے ہوئے اس کی نظریں چھت کی طرف اٹھی تھیں اور وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے مخاطب تھی کہ یا اللہ، یہ خون جو تو نے میری رگوں میں دوڑایا ہے اسے میرے مجازی خدا کے لیے شفا بنا دے، میری زندگی لے لے مگر نجم خان کو اس کی سلطنت اور اس کی ایمن کے لیے واپس بھیج دے۔ اس کے جسم میں نکاہت بڑھ رہی تھی اور سر چکرا رہا تھا مگر اس کی ہمت ہمالیہ سے بھی بلند تھی۔ ابھی وارڈ بوائے آ کر اندر معجزہ نما ہونے ہی لگا تھا۔ جیسے ہی ایمن کا خون نجم کے جسم میں پہنچا اس کی اکھڑتی سانسیں ہموار ہونے لگیں اور مانیٹر پر چلنے والی لکیریں ایک بار پھر زندگی کا پتہ دینے لگیں۔ ڈاکٹر حیران تھے کہ جس کیس کو وہ نا امید قرار دے چکے تھے وہ اچانک کیسے سنبھل گیا۔ یہ میڈیکل سائنس کی جیت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت کی سچی محبت اور قربانی کا ثمر تھا جس نے اپنے تمام زخموں کو بھلا کر اپنے قاتل نما محبوب کو اپنی زندگی دے دی تھی۔ جب ایمن خون دے کر اٹھی تو اس کا چہرہ زرد تھا مگر اس کے دل میں یہ اطمینان تھا کہ اب نجم کی رگوں میں دوڑنے والا ہر قطرہ اسے پکارے گا اور اسے یاد دلائے گا کہ وہ اب صرف کاغذی نہیں بلکہ خون کے سچے رشتے سے اس کی بن چکی ہے۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں جہاں صرف مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی، صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی نجم خان کے چہرے پر پڑی تو اس کی پلکوں میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ ایمن جو پوری رات اس کے بیڈ کے قریب کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور جس کی آنکھیں نیند سے بوجھل مگر دل بیدار تھا، اس نے جیسے ہی نجم کے ہاتھ کی انگلیوں میں حرکت محسوس کی تو اس کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ وہ فوراً جھک کر نجم کے چہرے کے قریب ہوئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو اب بخار کی تپش سے آزاد ہو چکا تھا۔ نجم نے نہایت ہی مشقت سے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں اپنے قریب موجود اس مانوس اور پر نور چہرے پر ٹھہریں جیسے وہ خواب میں اسے ڈھونڈتا رہا تھا، اس کے خشک لبوں میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے پوری قوت جمع کر کے ایک انتہائی نحیف اور لرزتی ہوئی آواز میں صرف ایک لفظ پکارا، ایمن۔ وہ نام نہیں تھا بلکہ ایک عمر کی پیاس اور پچھتاوے کی وہ پکار تھی جس نے کمرے کی ساکت فضا کو پگھلا کر ہی رکھ دیا۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نجم کے ہاتھ پر گرے تو نجم نے نکاہت کے باوجود بھی اپنا ہاتھ دھیرے سے الٹا کر ایمن کی انگلیوں کو چھونے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوال اور ندامت کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ وہ بولنا چاہتا تھا، وہ بتانا چاہتا تھا کہ اسے سب یاد ہے کہ کیسے اس نے اسے سڑک پر ذلیل کیا اور کیسے ایمن نے اسے موت کے منہ سے نکالا، مگر ڈاکٹروں نے اسے بولنے سے منع کر رکھا تھا۔ نجم نے بس خاموشی سے ایمن کو دیکھا اور اس کی آنکھوں کے کونے سے ایک آنسو نکل کر کن پٹی کی طرف بہہ گیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ خان کا غرور اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور اب وہاں صرف اپنی محبت کے لیے عقیدت ہی باقی ہے۔ ایمن نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کے درمیان موجود تمام تلخیاں، تمام معاہدے اور تمام تر نفرتیں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئیں اور ایک ایسی نئی زندگی کی بنیاد پڑی جہاں اب الفاظ کی نہیں بلکہ صرف احساسات کی زبان چلنی تھی۔ ہسپتال کے اس وارڈ کا ماحول اس وقت ایک تاریخی موڑ کی صورت اختیار کر گیا جب حویلی کی سب سے طاقتور اور کڑی شخصیت بڑی بی یعنی دادی نے بوڑھے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو کر سب کو ہی حیران کر دیا۔ وہ دادی جن کے ایک اشارے پر حویلی کے فیصلے ہوتے تھے اور جن کی زبان سے نکلا ہوا لفظ پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا، آج وہ اپنے سر کی سفید چادر کو ہاتھوں میں مسلتی ہوئی نہایت نادم اور شکستہ حال نظر آ رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر بیڈ پر لیٹے ہوئے اپنے لاڈلے پوتے نجم پر پڑی جس کی زندگی ایمن کے خود کی مرہون منت تھی تو ان کی آنکھوں سے برسوں کا تکبر آنسو بن کر بہہ نکلا۔ وہ ایمن کے پاس پہنچی جو ابھی بھی نجم کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور اس سے پہلے کہ ایمن کچھ سمجھ پاتی دادی نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ ایمن کے سر پر رکھے اور بھری ہوئی آواز میں کہا کہ ایمن بیٹی، میں نے تجھے پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے تیرے شہر کی لڑکی ہونے کو تیری کمزوری سمجھا مگر تو نے تو اپنی محبت اور اپنے خون سے اس گھر کی لاج رکھ لی جس گھر نے تجھے صرف دکھ دیے تھے۔
دادی کی آواز میں وہ روب اب ایک ماں کی ممتا میں بدل چکا تھا۔ انہوں نے ایمن کے دونوں ہاتھوں کو چوم کر سب کے سامنے اعتراف کیا کہ وہ سازش جو انہوں نے تیار کی تھی وہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ انہوں نے نجم کی طرف دیکھ کر بلند آواز میں اعلان کیا کہ نجم خان، آج سے یہ لڑکی صرف تمہاری کاغذی بیوی نہیں بلکہ اس حویلی کی اصل وارث اور میری بیٹی ہے، اور میں آج اس کے قدموں میں گر کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہوں۔ ایمن جو اب تک دادی کو ایک دشمن سمجھتی تھی، ان کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگی، اور اس نے جھک کر دادی کے گلے لگ کر ثابت کر دیا کہ اس کا دل کتنا بڑا ہے۔ نجم خان نے اپنی دھندلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو اسے لگا کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی گئی ہے، کیونکہ اب اس کی محبت کو اس کے خاندان کی سب سے بڑی دیوار نے تسلیم کر لیا تھا۔ ہسپتال کے اس چھوٹے سے کمرے میں کی وہ پرانی اور جاہلانہ روایت دم توڑ رہی تھی، اور ایک ایسی سچی محبت کی جیت ہو رہی تھی جس نے نفرت کو دعا اور خون سے شکست دی تھی۔ نجم خان کی مکمل صحت یابی کے بعد جب وہ دن آیا جب اسے ہسپتال سے رخصت ملنے لگی تھی، تو اس نے حویلی واپس جانے سے پہلے ایک ایسی فرمائش کی جس نے ایمن کو حیران کر دیا۔ نجم نے اپنے خاص وفادار ملازم سے وہ سیاہ رنگ کا فولڈر منگوایا جس میں ان کی شادی کا وہ کاغذی معاہدہ کانٹریکٹ موجود تھا جس پر 1 سال کی مدت درج تھی، اور جس کی وجہ سے ایمن کو ہمیشہ ایک بوجھ اور سودے بازی کا احساس رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے اسی بڑے دیوان خانے میں پہنچے جہاں کبھی ایمن کی تذلیل ہوئی تھی، نجم نے تمام ملازمین اور خاندان کے افراد کو وہاں جمع ہونے کا حکم دیا۔ نجم خان، جس کا ایک بازو ابھی بھی پٹی میں بندھا ہوا تھا، اس نے ایمن کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا اور دوسرے ہاتھ سے وہ معاہدہ نکالا۔ اس نے سب کے سامنے بلند اور گرجدار آواز میں کہا، یہ وہ کاغذات ہیں جنہوں نے ایک پاکیزہ رشتے کو ایک کاروباری معاہدہ بنا دیا تھا۔ میں نے ایمن کو خریدا نہیں تھا، بلکہ میں نے اپنی خوش قسمتی کو ان کاغذوں میں قید کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آج میں اس غلامی سے ایمن کو اور خود کو آزاد کرتا ہوں۔ نجم نے جیب سے لائٹر نکالا اور سب کے سامنے اس معاہدے کو پرخچے اڑا دیے اور اسے آگ لگا دی۔ جیسے جیسے وہ کاغذ جل کر راکھ بن رہا تھا، ایمن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے، کیونکہ اس راکھ کے ساتھ ہی اس کے ماضی کی تمام تر تلخیاں، وہ 50 لاکھ کا توق اور وہ کاغذی بیوی ہونے کا داغ ہمیشہ کے لیے مٹ گیا۔ نجم نے جلتے ہوئے کاغذ کو فرش پر پھینک دیا اور ایمن کی طرف دیکھ کر نہایت عقیدت سے کہا، آج سے تم اس حویلی کی کوئی معاہداتی بیوی نہیں بلکہ میری روح کا حصہ ہو اور اس گھر کی اصل مالکن ہو، اور یہ رشتہ اب کسی تاریخ یا مدت کا محتاج نہیں بلکہ سانسوں کے آخری تسلسل تک قائم رہے گا۔ اس لمحے پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور پہلی بار ایمن کو محسوس ہوا کہ وہ اس گھر میں مہمان نہیں بلکہ اپنے گھر کی چھت تلے کھڑی ہے، جہاں اسے اب کسی خوف یا سودے بازی کا ڈر نہیں تھا۔ حویلی میں سکون تو آ چکا تھا، مگر نجم خان کے اندر کا وہ غیور پٹھان ابھی خاموش نہیں ہوا تھا جس کی بیوی پر سرِ عام گولیاں چلائی گئی تھیں۔ نجم جانتا تھا کہ جب تک شیر شاہ جیسے درندے آزاد ہیں، اس کی اور ایمن کی خوشیاں ہمیشہ خطرے میں رہیں گی۔ نجم نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو متحرک کیا، اور وہ تمام دستاویزاتی ثبوت، زمینوں پر قبضے کی فائلیں اور وہ ویڈیوز منظر عام پر لے آیا جس میں شیر شاہ کے کارندے اسکول کے باہر فائرنگ کر رہے تھے۔ ایک ہی رات میں قانون کا شکنجہ شیر شاہ کے گرد اس طرح کسا گیا کہ اسے بھاگنے کا راستہ تک نہ ملا۔ نجم خان خود پولیس کے ساتھ اس کے ڈیرے پر پہنچا، جہاں شیر شاہ نے آخری وقت تک مزاحمت کی کوشش کی، مگر جب اس نے سامنے زخمی بازو کے ساتھ کھڑے نجم خان کی آنکھوں میں وہ خون خوار چمک دیکھی تو اس کے ہاتھ سے پستول گر گئی۔ نجم نے اسے گریبان سے پکڑا اور اسے سب کے سامنے دھاڑتے ہوئے کہا، شیر شاہ، تو نے مجھ پر حملہ کیا ہوتا تو میں شاید تجھے معاف کر دیتا، مگر تو نے ایک نہتی عورت اور اس گھر کی عزت کو نشانہ بنایا۔ اب تیرا ٹھکانہ حویلی نہیں بلکہ جیل کی وہ کوٹری ہے جہاں تو اپنی موت کی دعا مانگے گا۔ شیر شاہ کو ہتھکڑیاں لگا کر جب پولیس کی گاڑی میں ڈالا گیا تو پورے علاقے میں نجم خان کے انصاف اور طاقت کا ڈنکا بج چکا تھا۔ اس واقعے نے نہ صرف نجم کا سیاسی قد کاٹ بڑھا دیا تھا بلکہ دشمنوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ جو کوئی بھی ایمن کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کا انجام شیر شاہ سے بھی بدتر ہوگا۔ اس دن جب نجم واپس حویلی لوٹا تو اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون تھا، کیونکہ اس نے اپنے گھر کے گرد وہ ناقابل عبور دیوار کھڑی کر دی تھی جس میں اب کوئی درار باقی نہیں تھی۔ حویلی کے آنگن میں بہار کی آمد تھی اور فضا گلابوں کی خوشبو سے مہک رہی تھی۔
یہ دن ایمن کی زندگی کا سب سے بڑا اور یادگار دن تھا، کیونکہ آج اس کی برسوں کی محنت اور تعلیمی سفر کا وہ سنگ میل تھا جس کا خواب اس نے اپنے بابا کے ساتھ دیکھا تھا۔ نجم خان نے نہ صرف ایمن کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا بلکہ اس کے ادھورے خوابوں کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یونیورسٹی کے کانووکیشن میں جب اسٹیج پر ایمن کا نام پکارا گیا اور اسے اس کی شاندار تعلیمی کارکردگی پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا تو ہال میں موجود سینکڑوں لوگوں کی تالیوں کی گونج میں نجم خان کی آنکھوں میں فخر کی چمک دیدنی تھی۔ نجم نے اپنی نشست سے اٹھ کر سب کے سامنے ایمن کو سیلیوٹ کیا۔ یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے صرف ایک عورت نہیں ہوتی، بلکہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے اس کا شوہر کا وہ مان اور اعتماد ہوتا ہے جو اسے زمانے سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس تقریب کے بعد جب وہ دونوں واپس حویلی پہنچے تو حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ آج ان کی شادی کی پہلی سالگرہ بھی تھی۔ لیکن یہ وہ معاہدے والی سالگرہ نہیں تھی، بلکہ یہ دلوں کے ملاپ کا جشن تھا۔ بڑی بی نے صدر دروازے پر کھڑے ہو کر ایمن کی نظر اتاری اور اسے حویلی کی کنجیاں سونپتے ہوئے کہا کہ آج سے اس گھر کا ہر فیصلہ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی کے بلند و بالا ٹیرس پر ستارے اپنی پوری چمک کے ساتھ گواہی دے رہے تھے، نجم خان نے ایمن کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ رکھا جس میں ہیرے کی وہ انگوٹھی تھی جس پر ان دونوں کے نام کے حروف کندہ تھے۔ نجم نے ایمن کی آنکھوں میں جھانک کر نہایت دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ ایمن، میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں جیتیں، بہت سا نام کمایا، مگر میری سب سے بڑی جیت تمہاری معافی اور تمہاری محبت ہے۔ تم نہ ہوتی تو نجم خان آج بھی ایک پتھر کا بت ہوتا جس میں سانسیں تو تھیں مگر روح نہیں۔ ایمن نے اپنا سر نجم کے کندھے پر رکھ دیا اور دور افق پر چمکتے چاند کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا کہ خان صاحب، محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی، صرف سپردگی ہوتی ہے، اور میں نے خود کو آپ کے حوالے اس دن ہی کر دیا تھا جس دن آپ نے میرے لیے اپنی انا کو سڑک پر دفن کیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر آتش بازی کے رنگ بکھرنے لگے جو اس بات کا اعلان تھے کہ دکھوں کی سیاہ رات ختم ہو چکی ہے اور اب ان کی زندگی میں صرف خوشیوں کا اجالا ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے حویلی کی ان دیواروں کے بیچ کھڑے تھے جو اب ایک قید خانہ نہیں بلکہ ان کی محبت کا قلعہ بن چکی تھی، اور یوں کاغذی بیوی سے شروع ہونے والا یہ سفر روح کے ساتھی پر ختم ہوا، جہاں اب نہ کوئی معاہدہ تھا، نہ کوئی قیمت اور نہ ہی کوئی خوف، بس ایک لامتناہی سکون اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وہ عہد تھا جسے اب وقت کی کوئی بھی لہر مٹا نہیں سکتی تھی۔